باقی تمہاری مرضی ہے میرا بھائی، جو تمہیں بیوی کہے گی وہ کرو گے، مولوی مکی کے کہنے میں تھوڑا چلو گے۔ بیوی کہتی ہے داڑھی منڈاؤ تو منڈائے گا، بیوی کہتی ہے رشوت کھاؤ کھائے گا، بیوی کہتی ہے دیکھو فلاں افسر کی کوٹھیاں بن گئی اور تمہاری ابھی تک جھوپڑی ہے، یہ بھی اسی رستے میں چلے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ ایسے نہ کہا کرو کہ شاید یہ مولوی ہمیں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا امورکم الی نسائکم، جب تمام معاملات تمہارے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، فبطن الارض خیر من ظہرہا، پھر دیتے رہ کے مر جاؤ۔ آج ایمان سے کہو سارے امور عورتوں کے ہاتھ میں ہیں کہ نہیں؟ تمہاری جرت ہے کہ اپنی لڑکی کا شادی کر کے دکھا دو بیوی کے منشے کے بغیر؟ تمہیں جرت ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ جناب ہم نے بیٹی کی شادی جو کرنی ہے فلاں بیوٹی پارلر سے سمجھنا ہے، فلاں بوتیک سے جا کے ہم نے جناب شرارے اور غرارے اور لہنگے بنوانے، مجارے پر کپڑے بک جائیں، یتیم ہو جاؤ، مطرود ہو جاؤ، بیوی کے حکم کی تعمیل ہو۔ میری بیٹی یہ غور کر لیں کہ اگر میرا ایمان یہ ہے، میں کعبے میں آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا کی نیک عورتیں بھی اکٹھی کرو نا، نیک عام نہیں، نیک عورتیں اکٹھی کرو، سیدہ فاطمہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ تو بی بی فاطمہ نے کتنے غرارے پہنے تھے، شرارے پہنے تھے، لہنگے پہنے تھے، کتنا جہیز ملا تھا بی بی فاطمہ کو۔ ایک سرانہ جس میں کھال بھری ہوئی تھی، ایک چمڑے کا دسترخوان، ایک مٹکا، ایک چارپائی، اس قسم کی 2 4 چیزیں، یہ جہیز فاطمہ تھا۔ بہرحال یہ تو ذکر باتیں ہیں، آپ جی ہم کوئی بی بی فاطمہ ہیں تو پھر نماز بھی چھوڑ دیں، ہم کوئی اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں کہ ہم نماز پڑھیں؟ پھر تو سارے احکام ہی ہم چھوڑ دیں نا، کہ جب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو نہ نماز میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، طواف میں۔ یہ کیا جواب ہے کہ جی ہم ان جیسے کیسے بن، ان کے حکم کی تعمیل تو کر سکتے ہیں نا۔